إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. يا معاشر المسلمين، قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے. پڑھتا ہوں میں درود اور آپ سب بھی پڑھیں درود اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سامعین، آج 29 اکتوبر 2021 کو یہاں جامع مسجد اہل حدیث بھوپال میں پہلی مرتبہ خطبہ جمعہ کے لیے کھڑا ہوں اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل و کرم سے. آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے 4 قسم کی روحانی بیماریوں کا علاج قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں. اللہ کے بندو، امراض جسمانی امراض روحانی کئی ہے اور خطبہ جمعہ کا جو وقت ہے وہ مختصر ہے. 4 قسم کی روحانی بیماری اور اس کا علاج بتاؤں گا قرآن اور حدیث کی دلیل سے. بہت غور سے سنیے. اللہ کے بندو، پہلی قسم کی روحانی بیماری ہے، یعنی روح بھی تکلیف میں اور جسم بھی تکلیف میں رہتا ہے،
جن شیطان اگر چھو کر چلے جاتا ہے تو جن شیطان چھو کر جانے سے انسان تکلیف میں آ سکتا ہے۔ دلیل سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 میں اللہ نے کہا یتخبطہ الشیطان من المس، شیطان کے چھو کر جانے سے انسان خبطی ہو سکتا ہے۔ خبطی یعنی پاگلوں جیسی حرکت کر سکتا ہے۔ تو شیطان کے چھو کر جانے سے انسان کو یہ تکلیف ہو سکتی ہے کہ وہ پاگلوں جیسی حرکت کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 275 سے معلوم ہو۔ اور سورہ صاد سورہ نمبر 38 کی آیت نمبر 41 سے سبق ملتا ہے کہ ایوب علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، اے میرے رب مجھے شیطان نے چھو کر تکلیف میں ڈالا ہے، رنج و غم میں، تھکاوٹ میں ڈالا ہے۔ اللہ سے کہا ایوب علیہ السلام نے۔ تو اللہ کے بندو، جن شیطان کا چھو کر جانے سے انسان تکلیف میں آ سکتا ہے، اور ایوب علیہ السلام کو کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی، لیپرسی ہوا تھا۔ سورہ 38 آیت 41 کی تفسیر پڑھیں گے تو سبق ملے گا کہ ایوب علیہ السلام کو کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی اور 18 سال وہ اس بیماری میں رہے، پھر اللہ نے ان کو شفا دیا۔ تو جن شیطان چھو کر جانے سے انسان یہ تکلیف میں آ سکتا ہے کہ پاگل بھی ہو سکتا ہے، اور کچھ بھی سکن ڈیزیزز یا اور کچھ بھی جسمانی تکلیف میں وہ مبتلا ہو سکتا ہے۔ اس کا علاج دوسرے خطبے میں سناؤں گا انشاءاللہ۔ دوسرے قسم کی روحانی بیماری ہے جن شیطان کا انسانی جسم کے اندر داخل ہو جانا۔ پہلی بتایا انسانی جسم کو جن شیطان چھو کر جانا، دلیل سنا دیا۔ دوسری بتا رہا ہوں انسانی جسم کے اندر جن شیطان داخل ہو جانا، اگرچہ کہ اللہ نے اسے نہیں کہا کہ تو داخل ہو، وہ اس کی مرضی سے داخل ہو رہا ہے جن شیطان۔ تو جن شیطان کیا صحابہ میں کسی کو داخل ہوا تھا؟ کیا اس کی کوئی حدیث ہے؟ تو جی ہاں ہے۔ سنن ابن ماجہ نام کی حدیث کی کتاب میں حدیث نمبر 3548، عثمان بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ عنہ امام تھے طائف میں، اور ان کے جسم میں جن شیطان داخل ہوا۔ وہ قرآن بھولنے لگے امامت کے وقت، اور اپنے سینے میں درد اور بھاری پن بھی محسوس کرنے لگے۔ تو اپنی امامت کو اس وقت کے لیے چھوڑ کر پیارے رسول کے پاس آئے مدینہ۔ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قریب کیے، ان پر کچھ پڑھ کر ان کے منہ پر دم کیے۔ پیارے نبی نے ان کے سینے پر 3 مرتبہ مارے اور فرمائے اخرج یا عدو اللہ۔ اللہ کے پیارے نبی نے کہا نکل جا اے اللہ کے دشمن۔ عثمان بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ عنہ کے جسم سے جن شیطان نکل گیا۔ 3548 سنن ابن ماجہ صحیح سند والی حدیث۔ عثمان بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر مجھے کبھی ویسی تکلیف نہیں ہوئی۔ ایک اور دلیل مجمع الزوائد نام کی حدیث کی کتاب امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ کی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 3 پر ایک واقعہ ہے۔ واضع بن زارع بن عامر عبدی رضی اللہ عنہ اپنے بھتیجے کو لے کر آئے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے میں سے جن شیطان کو بھگانے کے لیے فرمائے اخرج یا عدو اللہ انا رسول اللہ، نکل جا اے اللہ کے دشمن، میں اللہ کا رسول ہوں، بولے پیارے نبی۔ اور 3 مرتبہ اس بچے کی پیٹھ پر پیارے نبی نے مارے۔ صحابی کہتے ہیں کہ جب آپ نے ہاتھ اٹھائے اس کو مارنے کے لیے تو میں نے آپ کے بغل کی سفیدی دیکھا، یعنی اوپر ہاتھ اٹھا کے 3 مرتبہ پیٹھ پر مارے پیارے نبی، اور وہ جن شیطان وہ صحابی کے اس بھتیجے میں سے نکل گیا الحمدللہ۔ ایک اور دلیل اسی مجمع الزوائد میں جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 9 پر ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث ہے، ایک عورت اپنے بچے کو لے کر آئی تھی پیارے نبی کے پاس، اور اس میں بھی جن شیطان تھا، اور پیارے نبی نے اس کے جسم میں سے جن شیطان کو نکلنے بولے اور وہ نکل کے گیا۔ تو جن شیطان انسانی جسم میں داخل ہو سکتا ہے۔ جن شیطان انسانی جسم میں داخل ہونے کے 3 ریزنز ہیں۔ ایک ریزن عاشقی کے طور پر کوئی جن شیطان داخل ہوتا ہے کسی انسانی عورت میں جن مرد، اور انسانی مرد میں جن عورت، زنا کرنے کے لیے آتے خبیث لوگ۔
5652 نمبر کی حدیث صحیح البخاری میں ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ تابعی سے بیان کر رہے تھے حدیث مطاف میں ٹھہر کر. کہتے ہیں کہ پیارے نبی کے پاس وہ عورت آئی جو دیکھو آپ دیکھ رہے ہیں کہ طواف کر رہی ہے، وہ کالی عورت وہ آئی تھی پیارے نبی کے پاس. ایسا فرما رہے عبداللہ بن عباس عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ سے. وہ پیارے نبی کے پاس آ کر فرمانے لگی کہ اے میرے نبی مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں بہت زیادہ، آپ مجھ پر رقیہ کر دیجئے. پیارے نبی نے فرمایا اگر تم اس تکلیف میں صبر کر لو گی تو اللہ اس کے بدلے میں تم کو جنت دیں گے. صحابیہ نے کہا میں صبر کر لوں گی. پھر اس حدیث کی تشریح میں ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں اس 5652 نمبر کی حدیث، یہ جو صحیح بخاری کی اس کے نیچے مسند بزار کی 5073 کو نقل کیے تشریح میں، اس صحابیہ نے یہ بھی کہا تھا انی اخاف الخبیث ان یجردنی، میں اس خبیث سے خوف میں ہوں یہ مجھے برہنہ نہ کر دے. یعنی وہ خبیث جن داخل ہوتا تھا شیطانیت کرنے کے لیے اس کی، تو عاشقی کے طور پر کوئی جن داخل ہو سکتا ہے. دوسرا ریزن انسانی جسم میں جن شیطان داخل ہونے کا، بدلہ لینے کے طور پر. بدلہ دو قسم کا ہے. ایک ہے سورہ صاد سورہ 38 آیت 82 میں ہے، ابلیس نے اللہ سے جنت میں کہا تھا اس دنیا میں پھینکے جانے سے پہلے کہا تھا ابلیس نے، اس کی بات کو اللہ نے نقل کیا قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین. اس نے کہا تھا تیرے عزت کی قسم میں اغوا کر کے رکھوں گا ایک بڑی جماعت کو اولاد آدم کی، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے مخلص بندوں کے. تو بدلہ لینے کے لیے کس کا بدلہ؟ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا اس نے، اللہ کی نافرمانی کیا، جہنمی قرار دیا گیا، تو اولاد آدم سے بدلہ لے رہا ہے. تو بدلہ لینے کے طور پر داخل ہوتا ہے تکلیف دینے کے لیے. انسانی جسم میں کبھی داخل ہو رہا ہے، کبھی انسانی کاروبار پہ، کبھی انسانی گھر میں تکلیف پہنچانے اور اپنے ساتھ جہنم میں لے جانے والے کام بھی کروانا چاہتا ہے ابلیس اور اس کی اولاد. اللہ بچائے ہم سب کو، آمین. دوسرا یہ ہے بدلہ لینے کا ریزن کہ کوئی پکنک وغیرہ منانے گئے ہیں کسی گارڈن وغیرہ کسی اور جگہ، اور وہاں پر کوئی سوراخ تھا پیشاب کر دیے، یا وہاں پر ہی پکا کر کھانے کا ارادے سے پکانے گئے اور وہاں پر جو ہے گرم گرم پانی ڈال دیے کسی سوراخ وغیرہ میں، اور وہاں پر کوئی جن شیطان تھا یا اس کے بچوں کو تکلیف پہنچ گئی تو وہ بدلہ لینے کے لیے انتقامی طور پر آ گیا. تو دوسرا ریزن ہے انسانی جسم میں جن شیطان داخل ہونے کا کہ وہ بدلہ لینے کے لیے آتا ہے. تیسرا ریزن انسانی جسم میں جن شیطان داخل ہونے کا ہے جادو کے طور پر. سورہ نمبر 6 آیت نمبر 128 129 130 اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے تو سبق مل جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعد الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. یہ 3 آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے تو سبق مل جائے گا کہ جن شیطان اور انسانوں میں سے جو شیطان صفت لوگ ہیں وہ جنات کی عبادت کرتے ہیں اور جنات کو اپنا دوست بناتے ہیں، اور جنات اور انسان ایک دوسرے سے دوستی کے بعد جادوگری کے کام کرتے ہیں. ان کے بارے میں رب نے ان 3 آیتوں میں کہہ دیا کہ اگر کوئی انسان کسی جن سے دوستی کرتا ہے اور ایک دوسرے کا کام کرتے، ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاتے، تو دونوں گواہی دیں گے اپنے بارے میں قیامت کے دن کہ وہ کافر ہو چکے تھے اور وہ جہنم کی آگ میں جائیں گے. تو کسی انسانی جوتشی یا تانترک یا سو کالڈ مسلم، جو لوگوں میں تو مسلم کے نام سے مشہور ہے لیکن ہے وہ جادوگر، تو کافر ہو چکا. وہ کافر جادوگر کے پاس اگر کوئی جا کر جادو کروا رہا ہے، آپ سے حسد جلن کرنے والا کوئی جا کر جادو کروا رہا ہے کسی پر، اور وہ جادوگر جادو کے ذریعے سے جن شیطان کو بولتا ہے جاؤ فلاں میں داخل ہو جاؤ، تو جادو کے ذریعے سے بھی جن شیطان داخل ہو سکتا ہے. تو 3 ریزن سے انسانی جسم میں جن شیطان داخل ہونے کے، پہلا ہے عاشقی، دوسرا ہے بدلہ لینے کے طور پر، تیسرا ہے جادو.
چوتھا ایک اور ریزن ہے اللہ مسلط کر دیتے. چوتھا ریزن میرے 13 سال کے اس رقیہ شرعیہ کی فیلڈ میں نے یہ چوتھے ریزن والا جن شیطان کسی پیشنٹ میں حاضر ہوئے سو نہیں دیکھا. چوتھا ریزن جو اللہ مسلط کرتے وہ یہ ہے، سورہ زخرف سورہ نمبر 43 کی آیت نمبر 36 میں اللہ نے کہا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو کوئی بھی رحمان کے ذکر سے غفلت اختیار کر لیتا ہے رحمان اس پر مسلط کر دیتا ہے ایک شیطان جو اس کا ساتھی بن کے رہ جاتا. اللہ بچائے ہم سب کو شیطانوں سے، آمین. تو دوسری قسم کی روحانی بیماری ہے جن شیطان انسانی جسم میں داخل ہونا، دوسرے خطبے میں بتاؤں گا کیسے ان کو بھگانا ہے. تیسرے قسم کی روحانی بیماری ہے جادو کروا دیا جانا. پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا. 5763 نمبر کی حدیث صحیح بخاری، 5765 نمبر کی حدیث صحیح بخاری میں دونوں حدیثیں اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کردہ حدیثیں. حدیث بہت لمبی ہے، خطبہ جمعہ کا وقت مختصر ہے، اس لیے سبق کیا ہے اس حدیث میں وہ سنا رہا ہوں. پیارے نبی پر لبید بن اعصم نام کے یہودی نے جادو کیا تھا، پیارے نبی کے سر کے بال، پیارے نبی کے کنگھی لے کر، اور دوسری روایت میں پیارے نبی کا کرتا لے کر بھی جادو کیا تھا. اور وہ چیزوں کو جادو کر کے رکھا تھا بنو زریق کے کھجور کے باغیچے میں ذروان نام کے کنویں میں. پیارے نبی پر اللہ کے حکم سے جادو کا اثر ہوا. جادو تو جان لیوا تھا لیکن اللہ کے حکم سے ہی جادو کا اثر ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں اللہ نے کہا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. لہذا نبی پر جادو کا اثر بس اتنا ہوا اللہ کے حکم سے کہ آپ بھولنے والی کیفیت میں تھے، شریعت کی کوئی چیز نہیں بھولے، نماز روزہ وغیرہ کچھ نہیں بھولے، اپنے بیویوں کے پاس جانے کی باری بھولے، اور کچھ کام کر دیتے سمجھتے کہ نہیں کیا پھر دوہرا دیتے، بس اتنا ہی بھولے. اما عائشہ کہتی ہیں تو پیارے نبی پر جادو جب ہوا تو ہم امتیوں پر بھی جادو ہو سکتا ہے، اللہ کے حکم سے ہی جادو ہوتا ہے. اللہ بچائے ہم سب کو جادو سے بھی، آمین. جادو کا علاج بھی دوسرے خطبے میں سنا دوں گا انشاءاللہ، مختصر علاج ہے، قرآن حدیث کا علاج ہے. جادو ایک کرتب دکھانے والا جو جادو ہے وہ اگر ڈھونڈیں گے تو ملے گا آپ کو سورہ اعراف میں بھی، سورہ طٰہٰ میں بھی. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 66 دیکھ لیجئے، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، کہ فرعون کے دربار کے جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور درباریوں کے خیال میں ان لاٹھیوں اور رسیوں کو دوڑتا ہوا سانپ بنا کر دکھائے. حقیقت میں جادوگر تبدیل نہیں کر سکتا کوئی چیز کو، وہ صرف لوگوں کے خیال میں بتا رہا ہے کہ یہ رسی اور یہ لاٹھی سانپ بن رہے ہیں. تو آج بھی جتنے میجیشینز میجیکل شوز کرتے ہیں حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتے، یہ رب نے قرآن میں کہہ دیا یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی. یہ سبق ہے سورہ طٰہٰ آیت 66 سے. دوسرے قسم کا جو جادو ہے وہ ہے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالنے والا جادو. سورہ بقرہ آیت نمبر 102 سے سبق ملا یفرقون بہ بین المرء وزوجہ. آج بھی ہوتا ہے یہ چیز، اللہ بچائے ہم سب کو، آمین. بیمار کرنے والا جادو آپ کو مل جائے گا سورہ فلق کی ایک آیت میں، اور اس کی مذمت کی آیت ہے. جادوگرنیاں گیٹھی ڈال کر اس میں پھونک مارتی ہیں. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. پیارے نبی پر بھی ایسے ہی کیا گیا تھا. آپ کے بال اور آپ کی کنگھی جو لے کر جادو کیا گیا تھا 11 گیٹھیاں ڈالی گئی تھی. تو گیٹھی ڈال کے اس کے اندر کچھ جادوئی منتر پڑھ کے پھونکتے ہیں، یہ بیمار کرنے والا جادو. تو یہ جادو کا بھی توڑ انشاءاللہ بتا دیتا ہوں اگلے خطبے میں. تو جادو برحق ہے، ہوتا ہے. جادو کرنا کفر، جادو سیکھنا کفر، جادو کروانا کفر. اگر جادو ہو گیا تو جادوگر کے پاس جا کر جادو کے ذریعے سے جادو کاٹنا کفر. یہ بات ذہن میں رکھیے. جادو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، دور رہنا ہے جادو سے اور جادو کی تمام اقسام سے، اور جادوگروں سے بھی دور رہنا ہے. چوتھی قسم کی روحانی بیماری ہے نظر بد کا لگ جانا. نظر بد کا لگ جانا. صحیح بخاری حدیث نمبر 5738، 5739، 5740. صحیح بخاری 3 حدیثوں میں. ایک حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک حدیث اما عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں، ایک حدیث ام سلمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں. تینوں حدیثوں میں سبق یہ ملا العین حق. کہا پیارے نبی نے نظر بد کا لگنا حق ہے. نظر بد کسی کو لگ سکتی ہے. والدین کی نظر بد اولاد کو لگ سکتی ہے، اولاد کی نظر بد والدین کو لگ سکتی ہے، شوہر کی نظر بد بیوی کو لگ سکتی ہے، بیوی کی نظر بد شوہر کو لگ سکتی ہے، بھائی بہن کو نظر بد، بہن بھائی کی نظر بد لگ سکتی ہے.
پڑوسی کی نظر بد لگ سکتی ہے، کسی کی بھی نظر بد لگ سکتی ہے، نظر بد کا لگ جانا حق ہے۔ نظر بد لگ جائے تو کیا کرنا ہے؟ نظر بد لگ جائے تو پیارے نبی نے فرمایا، اما عائشہ کہتی ہیں امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او امر ان یسترقى من العین، نظر بد لگ جانے پر رقیہ کر دیا کرو۔ ایک حدیث میں ہے استرقوا لہا، رقیہ کرا دو اسے، اس کو نظر لگی ہے، پیارے نبی نے کہا۔ تو یہ تینوں حدیثوں سے سبق ملا کہ نظر بد اگر لگی تو رقیہ کرنا ہے۔ 4 قسم کے روحانی بیماریاں ہیں، یہ سن چکے ہیں آپ لوگ دلائل کے ساتھ۔ دوسرے خطبے میں اس کا مختصر علاج بتاؤں گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم مسلمانوں کو قرآن حدیث پڑھنے کی توفیق دے، قرآن حدیث کو سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے ہماری موت تک، آمین۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى وبعد، اللہم صل وسلم علی نبینا محمد۔ مسلمانوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے 4 قسم کی روحانی بیماریوں کا قرآنی علاج۔ 4 قسم کی روحانی بیماریوں کو آپ نے سنے ہیں، مختصر دلائل کے ساتھ۔ اس سبجیکٹ کو میں نے حیدرآباد میں جن جادو کا علاج اور لٹیرے نام سے 2 گھنٹے کا لیکچر ہے یوٹیوب پر، سیم ٹاپک جن جادو کا علاج اور لٹیرے، اس عنوان پر مکہ کے جنوب جالیات میں، معبدہ کے جالیات میں دیا تھا۔ 2 گھنٹے کا وہ بھی لیکچر ہے، 2 گھنٹے کے قریب۔ تو اس سبجیکٹ کو سمجھانے کے لیے کم سے کم 2 گھنٹے چاہیے۔ خطبہ جمعہ 35-40 منٹ کا، اس میں مکمل نہیں بتا پائیں گے، لیکن جتنا میں نے دلائل سنا دیا 4 قسم کی روحانی بیماریوں کے بارے میں، اس کو دماغ میں رکھیے، دل میں رکھیے، اور ایمان رکھیے کہ یہ سب چیزیں دلائل کے ساتھ سمجھایا ہے بندے نے تو جی ہاں یہ سب ہے۔ نہیں، میں نہیں مانتا جن شیطان کا پوزیشن ان ہیومن باڈی کو، میں نہیں مانتا، میں ہسٹیریا نام کی ڈیزیز مانتا ہوں۔ اگر کوئی بہت زیادہ سائنس پڑھ لیے ہیں اور یہ بولتے ہیں کہ میں ہسٹیریا نام کی ڈیزیز کہتا ہوں اس کو، کوئی جن شیطان داخل نہیں ہوتا انسانی جسم میں، اگر ایسا کہتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ غلطی میں ہیں۔ قرآن پر ایمان رکھیے۔ ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک ہے کہ اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان رکھنا ہے، اور قرآن میں ہے یہ باتیں کہ سورہ جن نام کا ایک سورہ مکمل اللہ نے نازل کر دیا قرآن میں، اور میں نے آپ کو قرآن سے 2 دلیل دیا کہ جن شیطان چھو کر جانے سے کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہوا تھا ایوب علیہ السلام کو۔ تو دلائل بتایا ہوں کتاب و سنت کی، جماعت اہل حدیث کا خادم ہوں، جماعت اہل حدیث کا خطیب ہوں، جماعت اہل حدیث کا اسٹوڈنٹ ہوں، دلائل صحیح سنایا ہوں، ایک بھی ضعیف حدیث نہیں سنایا۔ تو ایمان رکھو، یہ قرآن اور حدیث کی باتیں ہیں۔ میں نہیں مانتا یہ سب چیزوں کو، جن جادو کو، نظر بد کو وغیرہ، ایسا بہت سارے مسلمان کہتے ہیں، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ جو کتاب و سنت سے سبق مل گیا اسے اپنے ایمان میں رکھو، اور اپنے آپ کو بچانا ہے ہم کو ہر قسم کے شرک، بدعت، خرافات سے۔ علاج سنیے، علاج۔ پہلی روحانی بیماری اور چوتھی روحانی بیماری کا علاج بتا رہا ہوں۔ پہلی ہے جن شیطان کا چھو کر جانا جس سے انسان تکلیف میں آ سکتا ہے، اور چوتھی ہے نظر بد کا لگ جانا۔ تو پہلی اور چوتھی کا علاج سملر ہے، اس لیے بتا رہا ہوں۔ اگر کسی کو شیطانی مس ہو گیا ہو اور اس کے سمٹمز بہت ہیں، انشاءاللہ جنوری کے مہینے میں، جنوری 2022 میں اللہ نے چاہا تو پھر سے نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ محدث بھوپال کے اس شہر میں آؤں گا انشاءاللہ۔ رقیہ شرعیہ کیمپ کریں گے انشاءاللہ، ذمہ داروں سے بات ہو رہی ہے انشاءاللہ، تب آپ لوگوں کو اور اچھے سمجھ میں آئے گا کہ کیا سبجیکٹ ہے یہ۔ ابھی تو تھیوری دلائل سنا رہا ہوں، پریکٹیکل انشاءاللہ رقیہ شرعیہ کیمپ میں ہوگا انشاءاللہ، اور فری آف کاسٹ رقیہ کر رہا ہوں میں 2008 سے، اور موت تک فری آف کاسٹ رقیہ کروں گا انشاءاللہ۔ جامع مسجد اہل حدیث بھوپال کے اس ممبر سے بول رہا ہوں، اللہ سن رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں میرے۔ 2008 سے جب سے اہل حدیث مسلمان بنا ہوں تب سے ہی رقیہ شرعیہ کر رہا ہوں، 1 روپیہ فیس نہیں مانگا کسی سے بھی، اور موت تک نہیں مانگوں گا 1 روپیہ بھی۔ فری میں رقیہ شرعیہ کے ذریعے سے جن جادو بھگانے والا علاج کریں گے، اور لوگوں کو سکھائیں گے انشاءاللہ، لوگوں کو درگاہوں پر جانے سے روکیں گے، بچائیں گے لوگوں کے شرک سے، لوگوں کو خانقاہوں پر جانے سے روکیں گے، بچائیں گے لوگوں کو شرک سے، لوگوں کو بچائیں گے آستانوں پر جانے سے، اور لوگوں کو جوڑیں گے مساجد سے، لوگوں کو جوڑیں گے قرآن اور صحیح حدیث سے انشاءاللہ۔ اللہ کے بندو،
پہلی روحانی بیماری اور چوتھی روحانی بیماری مس شیطان کا اور نظر بد کا لگ جانا، اس کا علاج مختصر قرآن میں سے یہ پڑھنا ہے اور دم کرنا ہے مریض پر۔ سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، آمن الرسول، سورہ یونس سورہ نمبر 6، سورہ نمبر 10 آیت نمبر 57، اور سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 81 82، اور سورۃ الحدید مکمل، سورہ الحشر کی آیت نمبر 21 سے 24، اور سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس۔ ہر آیت کو ایک ایک مرتبہ یا 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ ریپیٹ کر لیں، پانی پر دم کر لیں، شہد پر دم کر لیں، زیتون کے تیل پر دم کر لیں، کلونجی کے بیج پر دم کر لیں، اور وہی پانی کو کم سے کم 1 مہینہ پلاتے رہنا ہے اس مریض کو، اور شہد نہار منہ، کلونجی کے بیج بھی نہار منہ، 1 چمچ کلونجی کے بیج چبوانا ہے، 1 چمچہ شہد 1 گلاس پانی میں ملا کر پلا دینا ہے، اور دن بھر پڑا ہوا پانی پلاتے رہنا ہے، قرآن دم کیا ہوا پانی، اور رات میں سونے سے پہلے سر کی یا جسم میں جہاں درد ہے وہاں کی مالش کرنا ہے زیتون کے تیل سے۔ 4498 نمبر کی حدیث صحیح الجامع میں ابو اسید رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث ہے، پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلوا الزیت وادہنوا بہ فانہ من شجرۃ مبارک، کھاؤ زیتون کا تیل اور اس سے مالش کرو، بے شک یہ بابرکت درخت سے ہے۔ تو زیتون کے تیل سے مالش کرنے کو پیارے نبی نے کہا تو کر لیجئے، اگر تکلیف ہے تو دور ہوگی۔ کچھ لوگ یہ بھی علاج بتائیں، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ہمارے جماعت اہل حدیث کے کبار مفتیان اکرام اور کبار علماء نے بتائے ہیں۔ بیر کا پتہ لینا ہے، جو بیری کا پتہ ہوتا ہے، 7 پتے بولے، لیکن میرا جو تجربہ ہے میں وہ بتا رہا ہوں، بہت زیادہ بیر کا پتہ لینا ہے اور اس کو پیسٹ بنانا ہے، اس کو پیس کر اس پہ کچھ پڑھنا نہیں ہے، کچھ بھی آیتیں کچھ بھی دعائیں نہیں پڑھنا ہے، بیر کے پتے کا پیسٹ پانی میں ڈال کے بہت اونٹانا ہے اور اس سے مریض کو نہلانا ہے بس، اور پانی پلاتے رہنا ہے، تیل لگاتے رہنا ہے، شہد کلونجی کے بیج کھلاتے رہنا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہوگا، 1 مہینے میں دیکھیں گے کہ اگر اثرات تھے، 3 راستہ 4 راستہ، ندی نالا کچرا کنڈی وغیرہ کے پاس کچھ کسی کا ڈلا ہوا تھا، گندگی جادو وغیرہ وہاں سے جاتے ہوئے کھندل کے چلے گئے، تو اس کو کہتے ہیں شیطانی مس، یعنی وہاں سے چھو گئے سو اثرات، تو چھو جانے والے اثرات ہو یا نظر بد لگ گئی ہو، دونوں کا علاج یہ ہے۔ یہ ہو گیا کھلانا اور مالش کرنا اور بیر کے پتے سے نہلانا ہے، پڑے ہوئے پانی سے نہیں نہلانا ہے کیونکہ پڑا ہوا پانی ڈرینیج میں جائے گا، قرآن کی بے ادبی نہیں کرنا ہے ہم کو، قرآن سنوانا ہے مریض کو، ڈیلی 1 ٹائم تو بھی رقیہ آڈیو سنا دینا ہے۔ انشاءاللہ میں میرا 50 منٹ کا رقیہ شرعی آڈیو شیخ مدثر سلفی حفظہ اللہ کو دے دوں گا انشاءاللہ، اگر کسی کو چاہیے تو لے سکتے ہیں ان کے پاس سے، سنوانا ہے رقیہ شرعیہ، اور یہ جو آیتیں بتائیں یہ پڑھوانا ہے، دم کرتے رہنا ہے ڈیلی 1 منتھ تک، انشاءاللہ نظر بد اگر ہے یا شیطانی مس ہے تو انشاءاللہ علاج مکمل ہو جائے گا۔ اب جن شیطان اگر کسی میں پوزیسڈ ہے، داخل ہے جسم کے اندر، اس کو بھگانے کے لیے کیا، وہ علاج سن لیجئے، پھر بعد میں جادو کا علاج بھی بتا دوں گا۔ میں اللہ رب العالمین کا جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے۔ میں کہتا ہوں میری پلاننگ میرے سفر کی کچھ بھی رہتی ہو، لیکن میرے رب کی پلاننگ کچھ اور ہی ہے۔ مجھے حیدرآباد سے نکل کر جانا تھا میرے سسرال اتر پردیش، اور میں رک گیا بھوپال میں، میرے اللہ نے روک دیا، وجہ ٹرین ٹکٹس وغیرہ، تو میری تقدیر میں یہاں پر 2 دن سے دانا پانی سانسیں تھے، میرے اللہ نے روکا، آج میری ٹکٹ کنفرم ہو گئی، نماز پڑھانے کے بعد مجھے جانا ہے اتر پردیش۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، تقدیر یہ ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے بھوپال میں جو ہے اس عنوان پر بولنا ہے، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کل سے آج تک جس لڑکی کا میں رقیہ شرعیہ یہاں کر رہا تھا، اللہ نے جس کو بہت سارا آرام دے دیا الحمدللہ، شاید میرے رب نے اس پیشنٹ کے علاج کے لیے ہی میری ٹکٹ کو کنفرم نہیں ہونے دیے یو پی تک، اور مجھے جو ہے بھوپال اترنا پڑا، حیدرآباد سے بھوپال کی ٹکٹ تھی، اور اس لڑکی کے لیے مجھے رب نے مجھے یہاں پر بھیجے ہیں۔ یہ میں ایمان کو اور مضبوط کر رہا ہوں اس بات سے کہ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، سورہ فرقان آیت نمبر 2 میں اللہ نے کہا یہ تقدیر ہے اللہ کے بندو، ہماری پلاننگ کچھ بھی رہتی ہے، اللہ کی پلاننگ کچھ اور ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو الحمدللہ یہاں پر
میں قرآن اور حدیث کے ذریعے سے جو چیزیں بتا رہا ہوں لوگوں کو شرک بدعت سے بچانے والا کام ہے یہ۔ الحمدللہ قرآن پڑھنا ہے۔ جن شیطان کسی انسانی لڑکی میں یا انسانی عورت میں داخل ہو جائے، انسانی لڑکے میں یا انسانی مرد میں داخل ہو جائے، جن شیطان مرد یا جن شیطان عورت، اس کو بھگانے کے لیے لوگ جا کر تعویذ گنڈے پلیتے نیمبو ناریل مرچی والا علاج کرتے ہیں، اس سے بچنا اور بچانا ہے۔ رب نے سورہ نمبر 7 آیت نمبر 204 میں کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب کبھی قرآن کی قرآت کی جائے تو خاموش رہ کر غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن سننا ہے، قرآن سنانا ہے اس مریض کو جس کے جسم میں جن شیطان داخل ہے۔ ڈیلی 1 گھنٹے والا رقیہ شرعیہ 5 مرتبہ سنائیے، جن شیطان بھاگ جائے گا، انشاءاللہ بھاگ جائے گا۔ دلیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 81-82، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، حق آ گیا ہے، باطل مٹ جائے گا، باطل پیدا ہوا ہے مٹنے کے لیے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور نازل کیا اللہ نے قرآن میں شفا اور رحمت ایمان والوں کے لیے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ظالموں کے لیے قرآن میں زیادہ خسارہ ہے، ظالموں کو قرآن سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ جو جن شیطان کسی انسانی لڑکی یا عورت یا لڑکے یا مرد میں ہے، وہ جن شیطان کو ٹارچر ہوگا قرآن سے۔ جب قرآن پڑھیں گے فیملی ممبرز یا قرآن کا آڈیو لگا دیں گے، امام کعبہ یا امام مسجد نبوی یا امام فلاں کے قرات لگا کر سنائیں گے، بہت زیادہ قرآن سنائیں گے، وہ جن شیطان کو خسارہ پہنچے گا قرآن سننے سے۔ رب نے کہا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور جن شیطان کو ٹارچر ہوگا وہ جلے گا اندر قرآن سے، وہ تڑپے گا اندر قرآن سے، کیونکہ ظالم ہے وہ جن، اس کو داخل نہیں ہونا تھا کسی انسانی جسم میں، داخل ہو گیا، اب اس کو ٹارچر ہوگا قرآن سے اور وہ نکل کے بھاگے گا انشاءاللہ۔ کل سے اب تک یہی چیز دیکھا ہوں، اللہ ہر روز ایمان میں اضافہ کرے ہم سب کا، آمین۔ قرآن جتنا پڑھتے جاؤ فائدہ اور زیادہ ملے گا، کیونکہ سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 2 میں اللہ نے کہا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب کبھی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے ان پر، ایمان والوں کے سامنے، زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ رب نے کہا، اللہ کے بندوں بہت فائدہ ہے۔ دوسرا ایک فائدہ قرآن پڑھنے کا سن لو، قرآن سننے کا فائدہ سن چکے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81-82 اور سورہ آراف آیت نمبر 204 سن چکے۔ اب سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 45 سنیے، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، اللہ نے کہا جب کوئی بندہ قرآن کی قرات کرتا ہے تو اس کے درمیان اور آخرت پر ایمان نہیں رکھنے والوں کے درمیان اللہ پردے پر پردہ ڈالیں گے۔ جن شیطان آخرت پر ایمان نہیں رکھنے والا ہے اس کے اور قرات کرنے والے کے بیچ میں اللہ پردہ ڈالیں گے۔ قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے، قرات کرنا چاہیے، اللہ کے بندوں بہت فائدہ ملے گا۔ جن شیطان اگر کسی جسم میں آ گیا تو کیا پڑھنا ہے اس کو بھگانے کے لیے؟ عاشقی کے طور پر داخل ہو کر ہے تو ایسی مریضہ خود بھی پڑھے اور مریضہ کے سامنے فیملی ممبرز ان کو سنا یہ آیتیں، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32 ہے یہ۔ اسی طریقے سے الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جَلْدَةً الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یہ دونوں آیتیں سورہ نور کی آیت نمبر 2 اور 3، یہ آیتیں زیادہ ریپیٹ کریں گے تو وہ زانی جن نکل کے بھاگے گا انشاءاللہ۔ آیت موت پڑھیے، کل نفس ذائقۃ الموت اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منه تحید قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون۔ یہ آیتیں جہنم پڑھیے، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون۔ جہنم کی آیتیں، موت کی آیتیں، عذاب کی آیتیں جب پڑھا جائے گا اس مریضہ کے سامنے، اس مریض کے سامنے وہ جس میں جن شیطان ہے، انشاءاللہ وہ جن شیطان کو ٹارچر ہوگا، نکل کے بھاگے گا اللہ کے بندو۔ مختصر وقت میں، مختصر بات میں تو اور بھی بہت ساری آیتیں بتا سکتا تھا۔ چوتھی بات، جو جادو کا علاج ہے وہ سن لیجئے۔ نظر بد اور مس کا علاج بتا دیا، جن شیطان کو بھگانے کا علاج بتا دیا، اب جادو کا علاج سن لیجئے۔ اگر کسی پر جادو ہوا ہے، شوہر بیوی کے درمیان والا جادو، اولاد نہیں ہونا والا جادو، رشتے نہیں ہونا، نکاح نہیں ہونے والا جادو، کاروبار خراب کرنے والا جادو، کئی اقسام کا جادو اگر کیا گیا ہے
تو لوگ جا کر جادوگروں کے پاس علاج کراتے ہیں. نہیں بھائی ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو فلاں مولانا صاحب, فلانا علامہ مفتی صاحب اور فلاں حافظ صاحب کے پاس گئے تھے, عامل صاحب کے پاس گئے تھے. اگر وہ حافظ صاحب, علامہ صاحب, مفتی صاحب, عامل صاحب نے اگر آپ کو تعویذ دیے تو وہ قرآن و حدیث والے نہیں ہیں, وہ شرک بدعت والے ہیں, اور وہ صحیح آدمی نہیں ہے, وہ عراف میں سے ہے. حدیث سنی, حدیث صحیح مسلم حدیث نمبر 2230, پیارے نبی نے فرمایا من اتی کاہنا او عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40 لیلہ. جو کوئی بھی شخص کسی کاہن عامل بابا کے پاس گیا اور اس کے پاس بیٹھ کر اس سے کسی بارے میں سوال کیا تو کیا ہوگا؟ لم تقبل له صلاة 40 لیلہ, 40 روز کی نماز قبول نہیں کرے گا اللہ اس بندے کی. صرف ایسے ڈھونگیوں کے پاس جا کے سوال کریں گے کسی چیز کے بارے میں تو 40 دن کی نماز قبول نہیں کرنے والا اللہ. نماز تو نہیں چھوڑنا ہے, نماز چھوڑنا کفر ہے, شرک ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 82, بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ. نماز تو چھوڑنا نہیں, نماز پابندی سے پڑھے گا, لیکن اگر کسی کاہن یا عامل بابا کے پاس جا کے سوال کر لیا تو 40 دن کی نماز گئی, قبول نہیں کرے گا اللہ. اور 3904 نمبر کی حدیث سنن ابو داؤد پڑھ لیجئے, کیا ہے؟ من اتی کاہنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد. اگر کسی عامل بابا کے پاس جا کر, کاہن کے پاس جا کر اس کی بات کو سچ مان لوگے تو آپ نے کفر کر لیا ہے اس چیز سے جو نازل ہوا محمد رسول اللہ پر. محمد رسول اللہ پر قرآن اور حدیث نازل ہوا. قرآن اور حدیث سے کفر مطلب اسلام سے کفر, اسلام کے باہر بندہ. لہذا نہیں جانا چاہیے ڈھونگیوں کے پاس. قرآن اور حدیث والے جو بتا رہے ہیں کتاب و سنت کی دلائل, اسی کو لینا ہے اللہ کے بندو. ڈھونگیوں کے پاس نہیں جانا ہے. ڈھونگیوں کے پاس 4 چیز برباد ہو رہی ہے. پہلے نمبر پہ شرک بدعت دے رہے ہیں, ایمان خراب کر رہے ہیں, اعمال خراب کر رہے ہیں. دوسرے نمبر پہ پیسہ لوٹ رہے ہیں, پیسہ برباد کر رہے ہیں آپ کا. تیسرے نمبر پہ وقت خراب کر رہے ہیں, کسٹمر بنا کے رکھ رہے ہیں پیشنٹ کو. چوتھے نمبر پہ کبھی کبھی کوئی عزت پہ بھی ہاتھ ڈالتا ہے. تو عزت محفوظ ہم اہل حدیثوں کے پاس الحمدللہ, پیسہ محفوظ ہم اہل حدیثوں کے پاس الحمدللہ, وقت محفوظ ہم اہل حدیثوں کے پاس الحمدللہ, ایمان محفوظ ہم اہل حدیثوں کے پاس الحمدللہ. ہم قرآن اور حدیث کے ذریعے سے لوگوں کے روحانی علاج کریں گے انشاءاللہ, لوگوں کی چاروں بھی چیز بچاتے ہوئے, اللہ سے ڈرتے ہوئے, اللہ کی جنت لینے کے لیے. اللہ کے بندو, جادو کا علاج قرآن پڑھنا ہے, قرآن دم کرنا ہے. شہد کلونجی کے بھی زیتون کا تیل اور پانی استعمال ویسے ہی کرنا ہے جیسے اس میں بولا تھا, مس والے علاج میں اور نظر بد والے علاج میں. آیتیں کون سی پڑھنا ہے؟ سورہ نمبر 7 آیت نمبر 117 سے 122. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ. سورہ نمبر 10 سورہ یونس آیت نمبر 81-82. فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ. سورہ نمبر 20 آیت نمبر 69. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ. اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں, لیکن یہ 3 جو بتائیں اس کو بہت زیادہ ریپیٹ کرنا ہے. جادو کے کاٹنے والی آیت ہے. اور پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا تھا اور وہ جو جادو اللہ نے کاٹا, سورہ فلق اور سورہ ناس کے ذریعے سے. سورہ فلق میں 5 آیتیں, سورہ ناس میں 6 آیتیں, ٹوٹل 11 آیتیں اللہ نے نازل کیا تھا. اور جو جادو پیارے نبی پر کیا گیا تھا ان چیزوں پر 11 گیٹھیاں تھیں. ایک ایک آیت پڑھتے ہوئے پیارے نبی ایک ایک گیٹھی کھولے. 11ویں گیٹھی کھل جانے کے بعد اللہ کے حکم سے پیارے نبی پر کیا ہوا جادو ختم ہو گیا. پیارے نبی کو اللہ نے شفا دے دیا. اللہ کے بندو, شفا دینے والا اللہ ہے. میں 2005 تک بریلوی مسلمان تھا. میں 2007 تک 2 سال تبلیغی دیوبندی مسلمان تھا. میں 2008 سے جماعت اہل حدیث کا مسلمان بنا ہوں. تحقیق کر کے اللہ کی توفیق سے, اللہ کے فضل و کرم سے, تعویذ گنڈے پلیتے والے ہیں دوسرے فرقے والے. 17422 نمبر کی حدیث پڑھ لو, مسند احمد کی. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, پیارے نبی نے فرمایا ہے من علق تمیمۃ فقد اشرک. جو کوئی بھی بندہ تمیمہ لٹکائے گا, تمیمہ سے تعلق جوڑے گا, اس نے یقیناً شرک کیا. لہذا اللہ کے بندو, تعویذ گنڈے پلیتے والا علاج شرک والا علاج ہے, اس سے بچنا چاہیے. صرف قرآن پڑھنا ہے, قرآن سننا ہے. قرآن لکھ کر پہن کے لٹکانا نہیں ہے, قرآن پڑھ کے دم کرنا ہے. قرآن پڑھ کے, ترجمہ پڑھ کے عقیدہ صحیح کرنا ہے, اعمال صحیح کرنا ہے. اللہ کے بندو, قرآن پہن کر نہیں جانا ہے, قرآن پڑھنا ہے. اللہ کے بندو سمجھ لو اچھے سے کہ ہم کو کاہنوں کے پاس نہیں جانا ہے, عاملوں کے پاس نہیں جانا ہے, اور ہم کو صرف قرآن و حدیث والے جماعت اہل حدیث کے علماء حق سے اپنے آپ کو مضبوط جوڑے رکھنا ہے. مسجدوں سے مضبوط جوڑے رکھنا ہے, قرآن و حدیث سے مضبوط جوڑے رکھنا ہے, تاکہ موت کے بعد جنت مل جائے. اللہ کے بندو, شفا دینے والا صرف اللہ ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے شفا مانگے. 5742 نمبر کی حدیث صحیح بخاری. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے شفا مانگے. اللہم رب الناس, اے میرے اللہ, اے انسانوں کے رب,
اذهب البأس، اس تکلیف کو دور کر دے، واشفی اور شفا دے دے، انت الشافی، آپ ہی شفا دینے والے ہیں، لا شفا، کہیں شفا نہیں ہے، الا شفاؤک، سوائے آپ کی شفا کے، شفاء لا یغادر سقما، ایسی شفا دیجئے کہ بیماری جڑ سے ختم ہو جائے۔ نبی نے کس سے شفا مانگے؟ اللہ سے۔ تو ہم رقیہ شرعیہ کرنے والے جماعت اہل حدیث کے خادم کسی کو شفا نہیں دے سکتے، ہم تو صرف رقیہ شرعیہ کرنا جانتے ہیں، قرآن حدیث سکھانا جانتے ہیں، دعائیں سکھانا جانتے ہیں، قرآن سکھانا جانتے ہیں، ہم شفا نہیں دے سکتے، ہم اللہ ہی سے شفا کی امید لگاتے ہیں۔ یاد رکھ لو، نبی پر رقیہ جبرائیل نے کیا تھا، 5700 نمبر کی حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام پیارے نبی کے پاس آ کر پیارے نبی سے پوچھے، اے محمد کیا آپ کو تکلیف ہے؟ نبی نے کہا ہاں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام نے رقیہ کرے، بسم اللہ یرقیک، میں اللہ کے نام سے آپ پر دم کرتا ہوں، من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک، بسم اللہ یرقیک۔ یہ جبرائیل علیہ السلام کا دم ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، نبی اپنے آپ پر دم کرے، اماں عائشہ نبی پر دم کرے۔ رقیہ کی کئی دلائل ہے، انشاءاللہ جنوری 2022 میں جب آؤں گا اللہ کے مدد کے ساتھ، اللہ کی توفیق و فضل و کرم کے ساتھ، تو ضرور انشاءاللہ اس عنوان پر اور بھی کچھ چیزیں جب رقیہ کیمپ ہوگا تو بتایا جائے گا۔ آپ لوگوں کو پہلے ہی خبر کر دی جائے گی انشاءاللہ کہ رقیہ کیمپ کون سی ڈیٹ میں کہاں پر منعقد ہے، اور کمپلیٹ حجاب نقاب میں محرم کے ساتھ آنا ہوتا ہے پیشنٹ کو، اور 1 روپیہ بھی نہیں مانگا جائے گا، وہ ترتیب بتائی جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم مسلمانوں کو قرآن و حدیث پڑھنے کی توفیق دے، قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے، موت اس حالت میں دے اللہ کہ ہم اللہ سے راضی رہیں، ہمارا اللہ ہم سے راضی رہیں، آمین۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، اللهم من ارادنا واراد بالمسلمين سوءا فاشغله بنفسه، اللهم اهلك الظالمين بظلمهم، اللهم اصلح احوال المسلمين في فلسطين، اللهم اصلح احوال المسلمين في الشام، اللهم اصلح احوال المسلمين في العراق، اللهم اصلح احوال المسلمين في ميانمار، اللهم اصلح احوال المسلمين في تريبورا، اللهم اصلح احوال المسلمين في تريبورا، اللهم اصلح احوال المسلمين في الكشمير، اللهم اصلح احوال المسلمين في الهند، اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا وهاب، اللهم البسنا لباس التقوى والزمنا كلمة التقوى وامتنا حين ترضى. ربنا يا وهاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.